السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم سامعین، میں محمد عارف سیدی درس رمضان کو لے کر ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور ہم گفتگو کر رہے تھے رمضان المبارک کے مہینے میں خواتین کی مخصوص مسائل کے تعلق سے. اس کے 2 حصے پہلے گزر چکے ہیں. آج ہم تیسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور تیسرے حصے میں جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ جو حاملہ عورتیں ہیں، یعنی پریگننٹ جو رہتے ہیں حمل سے، اور جو مرضعہ ہیں یعنی دودھ پلانے والی عورتیں، ان کے روزے کے تعلق سے کیا حکم ہے. کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہیں یا ان کو روزہ چھوڑنا ہے؟ اور اگر روزہ چھوڑ دیتی ہیں تو پھر اس کے کفارے کا کیا اور اس کے قضا کا کیا طریقہ ہے؟ کیا اس کا قضا کریں گے اس روزے کی، یا پھر اس کا فدیہ دیں گے؟ بس ان باتوں کو آج ہم مختصر سے وقت میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیں، حملہ اور دودھ پلانے والی جو خواتین ہیں نا، ان کے روزے کا حکم جو ہے ان کی طبیعت اور صحت کو دیکھتے ہوئے لگایا جاتا ہے. اس کے تعلق سے ایک پرفیکٹ حکم نہیں دیا جا سکتا کہ وہ عورتیں ایسا اور ایسا کر لیں، بلکہ ان کی طبیعت اور صحت کے بنیاد پر حکم لگتا ہے. اور عمومی طور پر عورتیں ایسی جو ہوتی ہیں وہ 3 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت میں ضرور ہوتی ہیں، اور اسی حالت کے حساب سے ان پر حکم لگے گا. آئیے وہ حالات اور ان پر جو حکم ہو سکتا ہے، اس کا جو مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ ہم مختصر میں بیان کرتے ہیں. نمبر 1، روزہ رکھنے میں عورت کو دقت آ رہی ہو، بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو. یعنی یہ روزہ اس کی جان کے لیے نقصان دہ تو نہ ہو، لیکن روزہ رکھنے میں پھر بھی بہت پریشانی آ رہی ہے اس کو، اور تو ایسے وقت میں جو ہے اس عورت کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے. یعنی وہ چاہے تو روزہ چھوڑ سکتی ہے. دوسری کیفیت یہ کہ روزہ رکھنے میں عورت کو اپنی جان کا یا اس بچے کی جان کا خطرہ ہو جس کو وہ پیٹ میں ہے یا جس کو دودھ پلا رہی ہے. اگر ایسا ہو تو پھر قرآن کریم کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اس بنیاد پر ایسی عورت پر روزہ چھوڑ دینا واجب ہوگا، یعنی ہر حالت میں اس کو روزہ چھوڑ دینا چاہیے. اور تیسری کیفیت یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی صورت میں نہ تو عورت کو کسی قسم کا نقصان ہو، نہ کوئی جان کا ڈر ہو، نہ کوئی تکلیف و پریشانی ہو، کچھ بھی نہ ہو. وہ آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتی ہو، نہ اس کو پریشانی تکلیف، نہ اس بچے کو جو اس کے پیٹ میں ہے یا جس کو دودھ پلا رہی ہے اس کو تکلیف. تو ایسی عورت کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے. روزہ چھوڑنا اس پر حرام ہے. یہ روزہ نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ روزہ چھوڑنے کی جو وجوہات بن سکتی ہیں کوئی وجہ اس کے اندر موجود نہیں ہے. اب اس تعلق سے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس میں دودھ پلانے والی عورت کو اور حمل والی عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے، ملاحظہ فرمائیں. سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 2317 میں، اور اس کے علاوہ بھی کئی کتابوں میں حدیث موجود ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبل والمرضع، کہ اللہ رب العالمین نے مسافر پر نماز کو عادی کر دی ہے. یعنی کوئی سفر میں جاتا ہے تو وہ عادی نماز پڑھتا ہے نا. دوسری چیز یہ کہ مسافر پر اور دودھ پلانے والی عورت پر اور حاملہ عورت پر اللہ تعالیٰ نے روزہ معاف فرما دیا ہے، یعنی ان کو روزے کے معاملے میں رخصت دے دی گئی ہے. اب یہ حدیث سے اس بات کا ثبوت ہے بھائی، اگر مسافر، جس طرح مسافر کا مسئلہ ہے نا، اگر سفر میں اس کو کوئی دقت ہو رہی ہے، کچھ ہو رہی تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. ایسے ہی دودھ پلانے والی یا حاملہ عورت ہے، اگر اس کو اس حالت میں کوئی دقت ہو رہی ہے تو وہ روزہ چھوڑ دیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر بعد میں کیا کریں گے؟ روزہ جو چھوٹ گیا ہے تو اس روزے کی قضا کریں گے یا اس کا فدیہ دے دیں گے؟ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے امت کے درمیان میں. بہرحال جو بھی باتیں، ہم دونوں باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، اور حالات کو اور مناسبت کو دیکھتے ہوئے آپ اختیار کر لیں گے، ایسی عورتیں اختیار کر لیں گی کہ ان کو کیا عمل کرنا ہے. فدیہ دیں گے یا قضا کریں گے؟ تو اس کے جواب میں نمبر 1 تو ہم یہی کہیں کہ قضا کرنا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی کہ نمبر 1، ابھی ہم نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لیے نماز عادی کر دی ہے، اور اس طرح مسافر کے لیے اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزے کو معاف کر دیا، ترک کرنے کی اجازت دی ہے. تو یہاں پر دیکھیں، حاملہ اور دودھ پلانے والی اور مسافر سب کو ایک ہی سیاق و سباق میں بیان کیا گیا ہے.
یعنی سب کے لیے ایک جیسا حکم لگے گا. جب ایک سراخ میں ہے تو سب کا حکم ایک ہی جیسا. تو جو حکم مسافر کے روزہ چھوٹنے پر مسافر پر لگتا ہے کہ وہ قضا کرے گا یا فدیہ دے گا، وہی حکم ایک حاملہ اور مرضع عورت پر بھی لگے گا. دوسری چیز یہ کہ جب ہم کسی دودھ پلانے والی خاتون کو یا حاملہ خاتون کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دیتے ہیں تو اس کی نوعیت دیکھتے ہیں، اور اس کی نوعیت کی جو کیفیت ہے وہ صرف اس کی بیماری ہے، اس کی تکلیف، اس کی جان کا خطرہ ہے، بچے کی جان کو خطرہ ہے، روزے میں اس کو مشقت اٹھانا پڑ رہی ہے. تو یہ سب چیزیں ایک بیماری کا جز ہیں، بیماری کا ایک حصہ ہے. لہذا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیمار پر روزہ چھوڑنے کی وجہ سے جو حکم لگتا ہے کہ بعد میں اس کو قضا کرنا ہے یا فدیہ دینا ہے، وہی حکم جو ہے اس خاتون پہ بھی لگے گا. اب دیکھتے ہیں کہ مسافر پر اور بیمار پر اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے. تو اس کے لیے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 دیکھیں. اللہ فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو، مسافر ہو، تو روزہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد کے دنوں میں وہ اس کی قضا کرے گا، روزوں کی جو گنتی جو ہے نا اس کو پورا کرے گا. تو قضا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو اسی لیے مناسبت سے جب حاملہ یا مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑے گی تو اس کو قضا کرنا ہوگا، اس کو قضا کرنا ہوگا کیونکہ وہ بیمار یا مسافر کے حکم میں ہے. دوسرا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے گی. یعنی فدیہ کیسا، اس کے تعلق سے کچھ صحابہ اکرام کے اقوال ہیں. نمبر 1 سنن کبریٰ بہقی جلد 4 صفحہ نمبر 230 میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاملہ عورت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ روزہ چھوڑ دے اور اس روزے کے بدلے ایک مسکین کو 1 مد گندم دے دے. 1 مد یعنی تقریباً آدھا کلو وہ گندم دے دے. اس طرح سنن دار قطنی میں حدیث نمبر 2363 اور 2364 میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ افطری واطعمی عن کل یوم مسکینا ولا تقضی، کہ وہ جو ہے نا ایک روزہ چھوڑ دے ایسی عورت اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے اور قضا نہ کرے. قرآن کریم کی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 وعلی الذین یطیقونہ ففدیۃ طعام مسکین، کہ جو طاقت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی یا پھر بعد میں قضا کرنے کی تو وہ ایک مسکین کو اس کے بدلے میں کھانا کھلائیں گے. اس آیت کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اثبتت للحبلی والمرضع، کہ یہ آیت کا حکم جو ہے وہ باقی ہے، وہ ثابت ہے حاملہ عورت کے لیے اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2317 میں موجود ہے. یعنی عبداللہ ابن عباس یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو حاملہ یا دودھ پلانے والی عورتیں ہیں اگر ان کا روزہ چھوٹ جاتا ہے تو وہ بعد میں جو ہے مسکین کو اس کے بدلے کھانا کھلا دیں گے. اسی طرح مصنف عبدالرزاق کی حدیث نمبر 7555 میں، تفسیر طبری حدیث نمبر 2758 اور 2748 میں سعید بن مسیب اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے بھی یہی نظریہ اختیار کیا ہے کہ ایسی عورت کو فدیہ ادا کر دینا چاہیے یا اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا چاہیے یا ادھنے کھانا بطور غلہ کے طور پر اس کو دے دینا چاہیے. اب ہم جو فیصلہ یہاں لے سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم کیفیت دیکھتے ہوئے فیصلہ لیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے نا کہ کوئی عورت حمل سے ہے اور اس دوران رمضان آ گئے، وہ روزے نہیں رکھ سکتی. اب رمضان کے کچھ مہینوں بعد اس کے یہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے. بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن تک اس کے نفاس کے رہتے ہیں جس میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی. اب 40 دن نفاس کے گزر گئے، اسی دوران اس کو کئی مہینے ہو گئے نہیں ہے. اب اس میں نفاس سے پاک ہو گئی، اب روزہ رکھنے کی حالت میں تو ہے لیکن اب بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کیفیت میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی. ایسا ہو جاتا تو اب یہ کیا کرے گی؟ تو اس کے لیے ہم کہیں گے کہ اس کے لیے تو بہتر یہی ہوگا کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے ہر ایک روزے کے بدلے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ تابعین میں سے جو ہے سعید ابن مسیب اور اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے مطابق عمل کرے کہ کیونکہ وہ رکھے گی کب روزہ؟ پہلا رمضان اس کا حمل میں گزر گیا، درمیان کے جو دن آئے تو وہ بچے کی ولادت اور نفاس کے ایام اور دودھ پلانے کے ایام، یہاں تک کہ دوسرے رمضان آ گئے، اس کو موقع ہی نہیں ملتا روزہ رکھنے کا، تو وہ مسکین کو کھانا کھلا دے، فدیہ دے دے، یہ اس کے لیے بہتر ہوگا. علاوہ ازیں اگر اس کو ان دنوں کے اندر میں
روزہ رکھنے کی طاقت مل جاتی ہے، قضا کرنے کی طاقت حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ محسوس کرتی ہے کہ میں قضا کر سکتے ہیں. یعنی ایک خاتون جو ہے وہ مان لیجیے اس کے حمل کے آخر ایام چل رہے ہیں اور رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے کچھ ہی دن بعد میں اس کا ولادت ہو جاتی ہے اس کے یہاں بچے کی. اب نفاس سے پاک ہونے کے بعد دودھ پلاتے پلاتے جب دوسرے رمضان قریب آتے ہیں، اس کے کچھ مہینہ قبل اگر اس کو طاقت ہو جائے کہ وہ قضا کر سکتی ہے تو پھر اس کو قضا کر لینا چاہیے. یہ اس کی طبیعت کے اوپر اختیار ہے. جیسا چھوڑنے میں اس کی طبیعت پر اختیار دیا گیا تھا، رکھنے میں اس کی طبیعت پر اختیار دیا گیا تھا، ایسی قضا اور فدیے کا معاملہ جو ہے یہ بھی اس کی طبیعت کے اوپر ہے. ایک چیز یہاں پر ہم اور یاد رکھیں، حمل کے دوران اگر کوئی عورت حمل، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ حمل کے دوران حیض کا خون آنا بند ہو جاتا ہے، یہ تو سبھی جانتے ہیں. حمل کے دوران اگر کسی عورت کو خون آ جائے تو اس خون کو وہ حیض کا خون نہیں مانیں گے، بلکہ اس کو استحاضہ کے حکم میں لگائیں گے جو حیض کے علاوہ خون آتا ہے. لہذا اگر کوئی عورت روزہ رکھی ہوئی ہے دوران حمل، اس کے اندر طاقت کی، اس نے رکھ لی، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی روزے سے تو اس نے رکھ لی روزہ. اب اگر خون آ جاتا ہے تو وہ خون جو ہے حیض کا خون نہیں ہوگا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ عورت اپنا روزے کو مکمل کرے گی. دوسری چیز، کوئی عورت اخیر ایام تک روزہ رکھی ہوئی، اس کو کوئی تکلیف نہیں روزہ رکھنے سے. اخیر ایام مطلب بالکل اس کو 9 مہینے پورے بھی ہونے آ رہے ہیں، جو بچے کی ولادت کے قریب والے وقت رہتے ہیں، اس کو کوئی تکلیف نہیں روزے سے، نہ اس کو نہ اس بچے کو. ڈاکٹر کا بھی کوئی مشورہ ایسا نہیں کہ آپ روزہ چھوڑو، وہ روزہ رکھی ہوئی ہے. اب اگر بچے کی پیدائش کے 1 یا 2 دن پہلے خون آتا ہے تو جی ہاں، پھر یہاں پر یہ ہم کہیں گے کہ وہ خون کو نفاس کا خون شمار کیا جائے گا. نا بچے کی پیدائش کی وجہ سے جو خون ہوتا ہے وہ خون شمار کیا جائے گا، اور اس حالت میں روزہ نہیں رکھے گی. اگر رکھی ہوئی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ وہ خون نفاس کا خون ہے. یہ چند باتیں حاملہ اور دودھ پلانے والی خاتون کے تعلق سے میرے علم میں تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. اور اگر آپ اس تعلق سے کوئی اور مسئلہ دریافت کرنا چاہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 8458979915، اس نمبر پر آپ میسج کر کے ہم سے سوال دریافت کر سکتے ہیں.